السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ انبیاء رسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد، بلکہ اس کے درمیان میں ہی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو، یہود و نصارہ اور مشرکین کو بتا دو کہ اب میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر ابدی اور آخری فلاح چاہتے ہو تو بس میری اتباع کرو اور رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور یہ حکم آفاقی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے لوگو، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو آیت میں نبی کی نبوت اور اللہ کی ربوبیت دونوں پر یقین کامل اور آسان طریقے سے عمل کا حکم ہے۔ فرمایا، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے لوگوں کو، اے لوگو، انی رسول اللہ، کہ میں رسول ہوں، الیکم جمیعا، سب کی طرف۔ یہ بات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر 5 مرتبہ اسی طرح کا ذکر ہے۔ سورۃ سبا میں بھی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ چونکہ سابقہ انبیاء مخصوص قوم، علاقے یا وقت کے لیے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام، پوری دنیا اور قیامت تک کہنے کے لیے نبی آئے تھے۔ تو فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، اور ایمان لاؤ اللہ پر، وکلمات، اللہ پر بھی، اس کے کلام پر بھی، واتبعوہ، اور پیروی بھی کرو، یعنی ایمان بھی لاؤ اور اس پر عمل بھی کرو، واتبعوہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے پر چلو۔ یعنی سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ جو برکت والا قرآن ہے نا، یعنی فرقان، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، میں نے اپنے بندے کو دیا ہے تاکہ تمہیں ڈرائے، اس سے ڈرائے
اور صورت احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی نبی مکرم کی عالمگیر رسالت کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سلسلہ نبوت ان پر آ کر ختم ہو گیا، یعنی آپ کو بنی نوع انسان کا نجات دہندہ قرار دیا ہے۔ دین و دنیا کی فلاحی یا کامیابی کا رستہ جو ہے وہ دین محمدی سے ہو کر گزرتا ہے، بلکہ آپ کی اتباع اور فرمانبرداری حقیقی کامیابی، امن و سکون، راحت و عافیت سب کے اصول کے لیے آپ کے نقش قدم پر چلنا ناگزیر ہے، اور تمام انبیاء اور رسل میں سب سے آپ کا مقام اعلیٰ ہے، سب کے لیے نبی ہیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک تمام مخلوقات کے لیے نبی۔ یہ سعادت اور خوش بختی اور مقام و مرتبہ صرف اور صرف آپ کو ملا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امت کے جس کسی فرد کو بھی میری خبر دی گئی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اس حدیث کو مسند احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان دنیا کے ساتھ جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ موعدہ، مخلوق کا جو بھی گروہ آپ کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ تو آپ دنیا بھر کے لیے اچھے اور بھلے کام کر لیں، اگر ان میں اتباع رسول نہیں تو وہ سب رائے گاں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کی بلے بلے بھی ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، مگر آخرت میں ان کا کوئی اجر یا معاوضہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی زبان سے خود یہ الفاظ نکلوا رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمام جہانوں کا رسول ہوں، مجھے زمین و آسمان کے رب نے بنایا، ہمیشہ سے اس نے بنایا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ اور جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر صدقے دل سے ایمان لاؤ، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔